آغاز اللہ نے کب کیا؟ یہ تیسرا قرآن کا نزول تھا، یہ تیسرا قرآن کو نازل کرنے کا موقع تھا جس وقت میرے آقا 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے غار حرا میں آنا جانا حضور کا لگا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو 6 مہینے سے مبشرات اور سچے خواب آ رہے ہیں، ان سچے خوابوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عمر جس وقت 40 سال پوری ہو گئی، غار حرا کی تاریکیوں میں، غار حرا کی تنہائیوں میں رب ذوالجلال نے 5 آیتیں اتار کر جبریل امین کو بھیج کر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کا نزول شروع کر دیا ہے۔ آج اللہ چاہتے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اللہ چاہتے تو غار حرا وسیع ہے، غار حرا تنہا ہے، غار حرا میں خلوت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو چن لیا گیا ہے، اس وقت چنا گیا ہے جس وقت آدم علیہ السلام بین الماء والطین، مٹی اور پانی کے درمیان ان کا وجود ہے، اس وقت ان کو نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ نبی وہ اس وقت سے ہیں، آج اس نبی کے نبوت کا ظہور پہلی دفعہ ہونے لگا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتے تو پورا قرآن غار حرا میں بھیج سکتے تھے یا نہیں بھیج سکتے تھے؟ پورا قرآن بھیج سکتے تھے۔ اب آئیے گا، پورا قرآن اللہ بھیج سکتے تھے کس طرح؟ اس کی 113 مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، اس کی 113 مثالیں کہاں؟ اللہ نے اس سے پہلے 110 صحیفے اسی طرح اتارے ہیں، پورے صحیفے اتارے، 110 صحیفے نبیوں کو دیے گئے، 3 کتابیں نبیوں کو دی گئی، زبور پوری حضرت داؤد کو دی گئی، انجیل پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ دی گئی، اور توریت پوری کی پوری تختیوں کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ دی گئی۔ جو اللہ طور پہاڑی پہ تورات پوری دے سکتا ہے، جو اللہ انجیل پوری حضرت عیسیٰ کو دے سکتا ہے، جو اللہ زبور پوری حضرت داؤد کو دے سکتا ہے، صحیفے پوری شکل میں انبیاء کو دے سکتے ہیں، وہ اللہ اپنے ان سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء والمعصومین، نبیوں کے سردار کو پوری قرآن بھی اللہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ سوال ہے اللہ نے یہ قرآن پورا لوح محفوظ پہ اتار دیا تھا، یہ قرآن پورا اللہ نے بیت العزت بیت المعمور پہ اتار دیا تھا، اس کی یہ مثالیں گزر چکی تھی۔ آج اللہ کو کیا ضرورت ہوئی کہ رب ذوالجلال نے تنزیل کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، تنزیل شروع کی ہے تھوڑا تھوڑا، اور پہلے دن ہی خدا نے 6236 آیتیں نہیں اتاری۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں؟ 6666 نہیں، 6236 ہے، 6666 بہت غلط بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ میں اپنی کلاس میں عرصہ ہو گیا، 15 سال ہو گئے، میں جب بھی ایم اے کی کلاس پڑھاتا ہوں، بی ایس پڑھاتا ہوں، تو میں جس وقت یہاں قرآن علوم القرآن میں یہاں پوچھتا ہوں، بچے ہیں، صحت ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ کا ہم پر احسان ہوگا، ویسے بھی قرآن مجید کھولنے کا ورقے الٹنے کا موقع ملے گا، آپ 1 گھنٹہ نکالو، قرآن مجید کھولو اور قرآن مجید کی یہ آیتیں گن لو۔ ہمارا ایمان ہے قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کی آیتیں گننا بھی ثواب ہے، اس قرآن مجید کی آیتیں گننا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوفی آیتیں، بصری آیتیں، شامی آیتیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ علماء کے یہاں، میرے آپ کے یہاں جو قرآن مجید موجود ہے اس میں کتنی آیتیں ہیں، اگر کوئی میری رہنمائی کرے گا بہت مناسب ہوگا۔ ہم نے جہاں تک دیکھا سنا پڑھا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیتیں 6236 6236 ہے، 6236 آیتیں جہاں نہیں اتاری گئی ہیں، 5 اتاری گئی ہیں۔ اس کے بعد کہیں 3 آیتیں، کہیں 2 صورتیں، کہیں 1 صورت، کہیں جو ہے رکوع، کہیں 2 رکوع اتاریں گے۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، اس سوال کا جواب آج کا ہمارا بیان ہے، اور آج کی ہماری تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے اپنے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی، ذرا ہم نے غور کرنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ پورا قرآن دے سکتے تھے، پھر اللہ نے 23 سال لگائے قرآن مجید نازل کرنے پہ، اتارنے پہ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے لوح محفوظ پہ ہم نے پورا اتار دیا۔ لوح محفوظ ایک بے جان جگہ تھی، بیت المعمور پہ ہم نے پورا ہی اتار دیا۔ بیت المعمور ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا،
لیکن جب اپنے نبی کو ہم نے دینا تو نبی کا دل مضبوط کر کے پورا دے سکتے تھے، لیکن نبی کی امت قیامت کی صبح تک آنی تھی، ان کمزوروں کی کمزوری کا خیال کر کے ہم نے کہا ان کمزوروں کی خاطر پورا نہیں، تھوڑا تھوڑا اتاریں گے ہم، تھوڑا تھوڑا۔ مجھے ایک بات اچھی طرح یاد ہے، ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بارش بنی ہوئی ہے، آج سے چند دن پہلے بارش ہوئی ہے، اور اس بارش سے پہلے زمین کی خاک اڑ رہی تھی اور وتر ختم ہو گیا تھا، لوگ گندم راتے نہیں تھے، اس لیے کہ زمین میں وتر نہیں ہے۔ زمین کا وتر کرنے کے لیے جب بارشیں مانگتے ہیں نا، بارش مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کون سی بارش مانگتے ہیں؟ ایک بارش وہ ہوتی ہے جو سیلابی شکل میں آتی ہے، جو سیلابی شکل میں تیز بارش آتی ہے، موسلا دھار آتی ہے اور زمین پہ پانی بھر کر چلا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بارش بڑی تیز ہوئی ہے پر زمین میں جذب آئی ہے اور چلی گئی ہے، پانی بہہ گیا۔ یہی ہوتا ہے، تیز بارش آتی ہے، بہہ کے چلی جاتی ہے، گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، زمینیں صاف ہو جاتی ہیں، لیکن پانی جذب، بولیے پانی جذب۔ ابھی جو کل پرسوں بارش ہوئی ہے، اس بارش میں بھی آپ نے دیکھا ہم سب خوش تھے کہ بارش ہوئی ہے، 2 دن تو لگے ہیں، لیکن قطرہ قطرہ اور تھوڑا تھوڑا یہ زمین میں جذب ہونے والی بارش ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے؟ یہ زمین میں جذب ہونے والی بارش ہے، یہ گرتی رہتی ہے، زمین چوستی رہتی ہے، یہ گرتی رہتی ہے، نالیوں میں پانی بہتا تو نہیں ہے، یہ پانی سیلابی شکل میں جاتا تو نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وتر ہو جاتا ہے، وتر ہو جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ اگر یہ بات جوڑوں، میری 47-48 سال عمر ہے، میں نے ضیاء صاحب کا دور دیکھا ہے۔ ضیاء صاحب کے دور میں سن 87 تھا، سن 87 میں ہمارے گھروں میں ٹی ویاں تو ہوتی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے الحمدللہ، اب بھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، موبائل سارے ٹی ویاں بن گئی ہیں، ٹی ویاں جو ہے وہ جیبوں میں آ گئی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، اس وقت ریڈیو ہوتا تھا، ریڈیو پہ اعلان ہوتا تھا آج رات 8 بجے صدر پاکستان خطاب فرمائیں گے، یہی ہوتا تھا، صدر پاکستان کا خطاب ہوگا۔ 87 میں سردیوں کے موسم میں اس طرح گندم کے سیزن میں صدر پاکستان نے خطاب کیا، اور اس خطاب کی خاص بات یہ تھی کہ 3-4 دن سے بارش لگی ہوئی تھی، تو صدر پاکستان نے، اور اچھے لوگ تھے، مومن لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، ان چیزوں کا ذکر تقریر میں صدر کا کرنا ایک بڑی بات ہے، آج گم ہی ہو گئی ہے۔ آج مجروں کا ذکر تو ہوتا ہے، آج مجروں کا، محفلوں کا ذکر تو ہوتا ہے، آج سارا کچھ، لیکن اللہ کا نام تقریر میں لے لیا جائے، بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 87 کی یہ تقریر، ضیاء صاحب نے کہا تھا قوم پریشان نہ ہو، آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہے، گندم برس رہی ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسا رہے، کیا برس رہی ہے؟ گندم برس رہی ہے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو مجھے بتائیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آسمان سے بارش تھوڑی تھوڑی اتر رہی ہے اور یہ زمین میں جذب ہو رہی ہے، اور زمین میں جذب ہونے والی بارش کس صورت میں نکلے گی؟ گندم کی صورت میں۔ اللہ گندم عطا فرمائیں گے، قحط دور ہوگا۔ میں آپ سے یہ پوچھنے لگا ہوں، اب میں نے اس بات کو جوڑنا ہے، آپ نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ تورات پوری اتری ہے، آگے لوگوں میں سٹمنا ہوگا، انجیل پوری اتری ہے، آگے لوگ مضبوط ہوں گے، سٹمنا ہوگا، جو پوری اتری ہے، سٹمنا ہوگا، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے، حضور کی امت کو اللہ خوب جانتے تھے۔ فرمایا دیکھو پچھلی امتوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا اتنا سٹمنا تھا کہ وہ شرک کر گئے، موسیٰ طور پر تھے، اور جب طور پر گئے پیچھے لوگوں نے سامری کے بچڑے کی پوجا کی ہے نا، واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ کرو، خدا معاف کر دے گا۔ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس طرح معافی نہیں ہے، تم مضبوط لوگ ہو، تمہیں شرک کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے؟ لہذا ایک کمرے میں بند ہو جاؤ، ماننے والے تلواریں لے لیں، نہ ماننے والوں کے سر قلم کریں، اور جنہوں نے سامری کے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ قتل ہوں گے، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ قتل کریں گے۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے توبہ قبول کرنے کے لیے شرط رکھی ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو۔ یہ مومن مشرکوں کو مارے، جب 70,000 مارے گئے پھر خدا نے توبہ قبول کر لی۔ 70,000 مر گئے، قتل ہو گئے، پھر خدا نے توبہ قبول کی۔ یوں کپڑے پہ ناپاکی لگی، کپڑا ناپاک ہو گیا، خدا نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کو مل کے دھو لو اور 3 دفعہ نچوڑ لو تو کپڑا پاک ہو جائے گا،
نا اس کپڑے کو کاٹنا پڑے گا، یہ کاٹو گے باقی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ہمارے لیے خدا نے نرمی کر دی، فرمایا 100 سال کا مشرک ہے، ایک دن کی زندگی رہ گئی ہے، آ جائے بھول کر بھی یا سنم کہتا کہتا اگر بھول کر بھی اس کی زبان سے یا سمجھ نکلے گا، اور اگر یہ رات کی تاریکی میں آنکھ ایک آنسو بہا کر ہمیں پکارے گا، زندگی ایک دن رہ گئی ہے، 100 سال کی شرک میں گزری ہے، ہم 100 سال کی شرک والی زندگی پہ معافی کا قدم چلا کے جنت کا حقدار بنائیں گے۔ اور تم یہ کرنا، ناپاکی ہاتھ پہ لگے تب مرضی، ناپاکی کپڑے پہ لگے تب مرضی، ناپاکی پگڑی پہ لگے تب مرضی، تم نے اس کو دھو دینا ہے، 3 دفعہ نچوڑ دینا ہے، اس کے اثرات کو نکال دینا ہے۔ ہم نے کہنا ہے دھونے سے پہلے جیسے ناپاک تھی، اب ہم نے اس کو دھونے کی وجہ سے کیا کر دیا ہے؟ پاک، اس لیے کہ وہ موسیٰ کے صحابی تھے، تم میرے محمد کے امتی ہو، تم میرے محمد کے امتی ہو، میں نے محمد کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے تم پہ یہ فضل کرنا ہے، تم پہ یہ رحم کرنا ہے۔ جس طرح آسمان سے قطرہ قطرہ بارش برسا کے ہم زمین سے کیا نکالتے ہیں؟ بولیے کیا نکالتے ہیں؟ اب ذرا بارش کا بھی آج تذکرہ کرتے ہیں، ذرا اس اگنے والی گندم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جب گندم اترے تو کیا ہوتا ہے، اور کنڈیارہ نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ کنڈیارہ نکلے، پتہ نہیں میرے استعارے اور تشبیہات آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں، میں عرض کرتا ہوں اللہ نے تھوڑا تھوڑا اتارا کیوں؟ فرمایا تم بھی چاہتے ہو بارش تھوڑی تھوڑی اترے، زمین میں جذب ہو جائے، اور زمین سے پھر کیا نکلے؟ گندم نکلے، بات ختم ہو۔ ہم نے تمہارے ساتھ یہی معاملہ کیا، ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا تاکہ ایک دم قرآن آئے تو ابو بکر صدیق پورا پتہ نہیں حفظ کر سکے یا نہ کر سکے، عثمان غنی پورا یاد کر سکے یا نہ کر سکے، یہ پہلے لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ محمد کے شاگرد ہیں، لہٰذا میں پیارے نبی کو دیتا جاؤں گا، وہ صحابہ کو پڑھاتے جائیں گے، ادھر سے قرآن کی الیوم اکملت ہو جائے گی، ادھر سے محمد بھی اور محمد کے صحابہ بھی حافظ قرآن بنے ہوئے، سارے قرآن کے حافظ بنے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح زمین کے اندر جذب ہونے والی بارش تمہیں پسند ہوتی ہے، اسی طرح تھوڑا تھوڑا دلوں میں جذب ہونے والا قرآن، تھوڑا تھوڑا دماغ میں جذب ہونے والا قرآن، اور اس سے عمل کے بیل بوٹے نکلنے والا یہ قرآن مجھے بھی پسند ہے، میرے نبی مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ تھوڑا تھوڑا اترنا ہمیں پسند ہے، یا اللہ آپ نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، اور 22 سال 9 مہینے 22 دن، یہ ٹوٹل تو 23 سال کہہ دیتے ہیں نا، لیکن علوم القرآن کے حضرات نے لکھا 22 سال 9 مہینے اور 22 دن قرآن مجید کے اترنے پہ لگے ہیں۔ شریعت کے اختتام کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دین، یہ شریعت ختم ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں شریعت مکمل ہے لیکن قرآن مکمل نہیں ہے۔ قرآن مکمل، شریعت مکمل ہوئی ہے میدان عرفات میں 2.5 مہینے پہلے، حضور کی وفات سے 2.5 مہینے، 9 ذی الحج ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا آخری اور پہلا حج ہے۔ اس کے بعد حضور زندہ رہے، ذی الحج کے یہ باقی 20 دن، اس کے بعد محرم، اس کے بعد سفر، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول، ربیع الاول کی 12 تاریخ، اس 12 کو حضور کی وفات ہے۔ اتنا 2.5 مہینے یا 3 مہینے پہلے یہ آیت اترتی ہے، شریعت مکمل ہوتی ہے۔ حضور گھر تشریف لائے تو حضور کی وفات سے 80 دن پہلے ایک آیت اتری جو قرآن کی آخری آیت ہے، 3 پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو 3 پارے میں موجود ہے، سورہ البقرہ میں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس کے اترنے میں 22 سال 9 مہینے اور 22 دن لگے ہیں۔ اتنے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے آپ کو سمجھ آ جائے، خدا کی قسم نہ ہمارے بال عیسائیوں والے رہیں گے، نہ ہمارے کپڑے ہندوؤں والے رہیں گے، نہ ہماری شادیاں اور غمیاں ہندوؤں اور سکھوں والی رہیں گی۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، پہلی بات پہ شروع کرنے لگا ہوں، تھوڑا تھوڑا نازل کس لیے کیا؟ اس لیے کہ لحافظون، ہم نے کیا کرنی تھی؟ کیا کرنی تھی؟ لحافظون کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ حافظ بولا ہے۔
اللہ نے اپنے لیے کیا نام بولا ہے؟ بولے حافظ. کیا بولا ہے؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں پر مجھے گلا نہیں ہے. پڑھے لکھے آج بھی پڑھے لکھے ہیں، بعمل آج بھی بعمل ہے. ان سے پوچھیں حافظ کون ہوتا ہے، تو یہ کہیں گے حافظ قرآن یاد کرنے والا اور قرآن کی حفاظت کرنے والا. گویا کہ سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کی صورت ہے قرآن کو زبانی یاد کرنا. لیکن ہمیں عام لوگوں سے گلا ہے اور جائز گلا ہے، جائز گلا ہے. میں ایسے موقع پہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس گلے کو دور کرنا چاہیے. وہ کیا؟ ہم نے یہ حافظ اللہ نے اپنے لیے چنا تھا اور پھر اپنے محبوبوں کو یہ حافظ کا لفظ دیا تھا کہ یہ قرآن کے محافظ ہیں، اس لیے یہ حافظ ہیں. قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے پڑھے لکھوں نے قرآن یاد کرنے والے کو حافظ کہا، حدیث حفظ کرنے والے کو حافظ کہا. لیکن ہمارے عوام کے تاج جو بھی چیز چڑھ جائے بڑی مندی خراب ہوتی ہے. ہمارے لوگوں نے صرف قرآن یاد کرنے والے کو حافظ نہیں کہا، جو نبینا آیا اس کو کہہ دیا حافظ صاحب کیا ہے، کہا یا نہیں کہا؟ جو نبینا ہوا ہم نے اس کو حافظ کہا. مجھے بتائیں حافظ قرآن یاد کرنے والا ہوتا ہے یا نبینا ہوتا ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. آنکھوں والوں کو خدا اتنا نہ یاد کرائے جتنا نبیوں کو یاد کرائے. اللہ اکبر. اس دن ایک آدمی نے مجھے ایک موبائل کے اوپر ایک شے بھیجی ہے. پشاور کے اندر ایک مدرسہ ہے اور وہ مدرسہ